جی السلام علیکم. ہم میوزیمس کی باتیں کر رہے ہیں اور بہت سے میوزیمس کا کیٹیگریز کا میں نے آپ کو بتایا. کچھ میوزیمس ہوتے ہیں کہ جو بالکل کسی خاص اسپیسیفک کیٹیگری میں نہیں بیٹھ سکتے, تو اس کو آپ اس لیکچر میں ایز اے اسپیشل سبجیکٹ آپ سمجھ لیں کہ وہ اسپیشل میوزیمس ہیں, یعنی کسی لارجر کیٹیگری میں نہیں فٹ ہوتے. ان کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں, دیکھ لیتے ہیں. جیسے دس از فنش میوزیم آف گیمس, تو فن لینڈ میں ہے میوزیم آف گیمس. اب یہ بھی ایک بڑا ہی یونیک اور اچھا آئیڈیا ہے کہ جتنی بھی گیمز اس نیشن میں جن کی ہسٹری ہے یا جو کرنٹلی کھیلی جا رہی ہیں, ان سب کو اور پھر انٹرنیشنلی بھی اس کا ایک میوزیم بنا دیا جائے. تو یہ آئی تھنک یہ ہابیسٹس کے لیے بھی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں, وہ چیز جمع کرتے ہیں جس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں, ایونچولی وہ ایک کلیکشن کے طور پہ اور بعد میں ڈیولپ ہو کے ایک چھوٹے سے میوزیم کے طور پہ بھی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی آئیڈیا ہو. صرف ڈپینڈ اس چیز پہ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی کلیکشن کی ہے, اس کلیکشن کی کلچرلی ویلیو کتنی ہے, اور آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کتنی کی ہے. تو یہ میوزیم بھی اور میوزیم آف گیمس کافی سارے دنیا میں ہیں. جی یہ ایک اور میوزیم ہے جو کہ فرانس میں ہے, اور اس کا لنک میں آپ کو ساتھ ڈالتی ہوں. یہ بڑا انٹرسٹنگ میوزیم ہے کیونکہ یہ نہ صرف جو میوزیم کی کوالٹی ہوتی ہے آرکائیونگ کے, جتنی بھی چیزیں ہیں ڈاکیومنٹیشن ہے ان کو ترتیب سے پرانے زمانے سے لے کے اب تک اس کو سنبھال کے رکھ کر پریزنٹ کرے, آرکائیونگ بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک سمجھیں کہ ایک اسکول بھی ہے. اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں کہ بلڈنگ سے ریلیٹڈ, کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اور آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو سیکھنے سکھانے والی اور سنبھالنے والی اور آرگنائز کرنے والی بھی ہیں, وہ بھی ایک ہی چھت کے نیچے. اس کا میں آپ کو لنک دیتی ہوں, آپ اس کو ضرور دیکھیں. اس کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ میوزیمز کی ایک اور کیٹیگری ہے جو کہ صرف اپنا کام جو سنبھالا ہوا ہے وہ نہیں دکھا رہی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری سروسز دے رہی. پھر آپ کو نظر آئیں گے اس قسم کے میوزیم, جیسے اب یہ برٹش ڈینٹل میوزیم ہے. آپ کو میڈیسن کے اندر, سرجریز کے اندر اور میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کو بہت سارے میوزیمس ملیں گے, جن میں سے ایک یہ برٹش ڈینٹل میوزیم بھی ہے. اب اس میں دیکھیں نا, جو ریسرچر ہیں ان کی جو ریسرچ ہے اور جو لرننگ اور ایکسیس ہے, اور پھر اس کے مطابق ایونٹس بھی ہوتے ہیں, پھر انکوائریز بھی ہوتی ہیں, کیونکہ میوزیم کا کام ہے چیزوں کو سنبھال کے رکھنا. اور جو ڈیزائن کی ڈیولپمنٹ ہے, مطلب ڈینٹل سلوشنز کے لحاظ سے انسٹرومنٹس کی, سلوشنز کی, آبزرویشنز کی, سائنٹسٹ کی جو بھی R&D ہوتی ہے, اس کی جو بھی ہسٹری ہے, اس کو سنبھال کے کلیکشنز میں دکھانا. اب یہ بھی ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہے. بہت زیادہ میوزیم تو نہیں ہوں گے میڈیکل, لیکن اس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ کیٹیگری. پھر فوڈ میوزیمز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جاپان میں آپ کو کافی زیادہ فوڈ میوزیمز ملتے ہیں, کہ جو کہ آپ ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ ہسٹری میوزیمس میں ہیں, لیکن ان سے بہت سارے میوزیمس کارپوریٹ میوزیم بھی ہیں, کہ اگر کوئی خاص طرح کے نوڈلز ہیں یا کوئی خاص طرح کی فوڈ ہے, تو سمجھیں جیسے میکڈونلڈز ہے مثال کے طور پہ, تو میکڈونلڈز بھی اپنی ہسٹری کے اوپر ایک میوزیم بنا سکتا ہے. تو اسی طرح بہت سارے میوزیمز ہوتے ہیں جو کارپوریٹ ہوتے ہیں, اور فوڈ میں کافی ایسے میوزیمز ہیں. مثلاً یہ نوڈل میوزیم ہے, جس میں بہت اس کی جو بھی ہسٹری ہے, جو بھی ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی انگریڈینٹس ہیں, پھر انگریڈینٹس کے ایکوائر کرنے کی ہسٹری, انگریڈینٹس کی جو شیپ ہے اس کی ہسٹری, پھر ریسیپیز کو ڈیولپ کرنے کی ہسٹری, پھر وہ سارے امپورٹنٹ لوگ جنہوں نے جیسے جیسے کام کیا ان کا جو کچھ بھی تھا. تو اس قسم کی سمجھیں کہ نوڈل, صرف ایک نوڈل سے ریلیٹڈ اتنی لمبی چوڑی ہسٹری. اب آپ یہ دیکھیں نیچے یہ نوڈل کی ٹائپس بھی پڑی ہوئی ہیں کہ کیا کیا شیپس ہیں. مطلب کوئی بھی چیز جو کہ اگر مثال کے طور پر یہ نیشنل ڈش بن جاتی ہے, اب ہمیں نہیں پتہ پاکستان کی کون سی نیشنل ڈش ہے, لیکن کوئی بھی پاپولر ڈش نکال لیں, آلو گوشت نکال لیں, کڑھی نکال لیں, یہ ساری قورمہ نکال لیں, یہ وہ ڈشز ہیں جو کہ بڑے عرصے میں ڈیولپ ہوئی ہیں. تو سمجھے کہ یہ نوڈل میوزیم بھی اپنے جو بھی فوڈ ریسیپیز ہیں اس کے جتنے ایکٹرز ہیں, جتنے ایونٹس ہیں, ان سب کو ہسٹوریکلی محفوظ کر کے پریزنٹ کرنے کا جو کام ہے نا, وہ یہ میوزیمز کرتے ہیں. پھر ایک اور میوزیم, یہ میری ہی کھینچی ہوئی تصویر ہے, جو کہ بڑی ہی عجیب و غریب سا میوزیم تھا. یہ تھا فری میسنز کا میوزیم. اب یہ چلتے چلتے کہیں میں آئی تھنک لنڈن میں کہیں میں پھر رہی تھی, تو
مجھے یہ نظر آیا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ فری میسنس کا میوزیم ہے. فری میسنری کے پاس تو اتنا پیسہ تھا اور باہر کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا تھا. تو میں نے جا کے ناک کیا اور پتہ چلا کہ انہوں نے میری بڑی انکوائری کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی, یہ اوپن تو سب کے لیے نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کو شوق ہے تو میں 10 منٹ کے لیے جانے دوں گا, لیکن آپ کیمرہ نہیں لے کے جائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب فری میسنری اگر آپ گوگل کریں تو یہ ایک بڑی ایک سیکرٹ سوسائٹی اور سیکرٹ موومنٹ تھی, بڑا پیسہ, اور ابھی بھی کنٹرول, مطلب ایک بڑی کنسپریسی تھیریز بھی ہیں. تو یہ لائبریری اینڈ میوزیم آف فری میسنری, یعنی سمجھے کہ ایسی سیکرٹ سوسائٹیز بھی جو کہ کامن نظر نہیں آتی, انہوں نے بھی اپنے میوزیمس بنائے ہوئے ہیں, اور یہ بہت میجر, بہت بڑا میوزیم ہے. آئی ایم سوری تصویر بہت اچھی نہیں ہے, لیکن اس میں اتنی زیادہ جو فری میسنری کے جو کیریکٹرز تھے, جو سارا ان کا چیز تھی, اس میں دو حصے ہیں. ایک تو وہ جو انہوں نے پبلک کے لیے اوپن نہیں کرنا, وہ اپنے ہی کمیونٹی کے لیے, اور ایک وہ جو پبلک کے لیے اوپن کرنا ہے. تو سمجھیں جیسے ویٹیکن میوزیم میں بہت ہی مہنگے, ایکسپینسو اور فائنسٹ چیزیں ہوں گی, تو یہ فری میسنس کے میوزیم میں بھی ایسی کلیکشن ہے. میں اس کی ویب سائٹ اگر ہے تو میں وہ بھی کنیکٹ کر دیتی ہوں ساتھ میں. پھر ایک اور کیٹیگری ہے میوزیمس کی جو کہ نہایت عجیب و غریب ہے. یہ ہے ایک پبلیکیشن تھی, یہ تو ویسے اس کی ٹکٹ ہے, پیچھے کتاب پبلیکیشن ہے. یہ ایک ٹرکی میں ایک میوزیم ہے, دا میوزیم آف انوسینس. تو یہ ایک کتاب ہے جس کے کیریکٹرز ہیں, ان کتاب کے فکشنری کیریکٹرز کے اوپر ایک اصل میوزیم بنایا ہوا انہوں نے. اورن پامک جو ہے, یہ رائٹر ہے ٹرکش نوبیل پرائز ونر, اس نے یہ پورا میوزیم بنایا ہے, لیکن پورے میوزیم میں جو کلیکشنز ہیں وہ ریئل لوگوں کے بارے میں نہیں ہیں, وہ فکشنل کیریکٹرز جو اس کے ناول کے کیریکٹرز ہیں اس کے بارے میں ہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ فکشن کو اور ریئلٹی کو آپ نے اتنا مکس کر دیا. اب اگر کریکٹر فکشنل ہیں, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے, تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ تو یہ بھی سمجھے ایک نئی ہی کیٹیگری ہے. اب یہ وہ ایک کیریکٹر تھی خاتون اس ناول میں, اس کے گھر سے یہ چیزیں سب چوری ہوئی ہوئی ہیں. ناول میں جو اس خاتون کا لور تھا, وہ اس کے گھر میں جا کے چیزیں چوری کرتا تھا, اور پھر اس نے ان ساری چوری کی ہوئی چیزوں کے کو کیٹیگرائز کر کے اس کا میوزیم بنا دیا. اب وہ خاتون اصل میں نہیں ہے, نہ ہی وہ دونوں کیریکٹرز اصل میں ہیں, تو یہ چیزیں اصل میں کہاں سے آ گئیں؟ اور یہ بہت بڑا میوزیم ہے. اور یہ جو رائٹر ہے جس نے وہ ناول لکھا, اس کے جو مینوسکرپٹ ہے, یہ اس کے صفحے ہیں.